اردو گلوبل کے معزز دوستوں، میں ہوں طیب ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، شاید آپ یہ بات جانتے ہوں کہ ترقی کی آڑ میں سائنس آئے روز ایسے تجربات کر رہی ہے جس کا عام انسان کو علم ہو جائے تو شاید تمام انسان سائنس کی ترقی کو روکنے کے لیے بڑا قدم اٹھانے کی کوشش کریں۔ تاہم یہ نظام قدرت ہے کہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماضی میں سائنس نے کچھ ایسے تجربات بھی کیے کہ اگر وہ تجربات فیل ہو جاتے یا خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے ان میں کوئی خرابی آ جاتی تو پوری دنیا تباہ ہو سکتی تھی۔ آج ہم آپ کو چند ایسے ہی تجربات کے متعلق آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی خطرناک اور انسانیت کی جان لینے والے یہ تجربات کیوں اور کیسے کیے گئے اور ان تجربات نے انسانیت کو فائدہ پہنچایا یا نقصان، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو گلوبل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہا کرے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ و عجیب ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کریں۔ نمبر 1، دا ٹرینٹی ٹیسٹ۔ ناظرین گرامی، 16 جولائی 1945 کو صبح 5:39 پر دنیا کا سب سے پہلا نیوکلیئر بم استعمال کیا گیا۔ یہ بم امریکی ریاست نیو میکسیکو کے شہر سوکورو کے ایک ویران علاقے میں پھوڑا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس سائنسدان نے یہ بم تیار کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ اس بم کو استعمال نہ کیا جائے کیونکہ ان کے خیال میں اس سے نکلنے والی ہائیڈروجن گیس زمین کے ایٹماسفیئر میں موجود دیگر گیسوں سے ری ایکشن کر کے ایک چین بنا دیں گی اور یوں پوری دنیا کے انسان اس کی لپیٹ میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تاہم امریکی حکومت کے دباؤ پر یہ ہولناک اور خطرناک تجربہ کیا گیا۔ خوش قسمتی سے سائنسدانوں کے اندازے غلط نکلے اور کسی قسم کا چین ری ایکشن نہیں ہوا اور لاکھوں انسانوں کی جان بچ گئی۔ دنیا کے اس پہلے نیوکلیئر بم کو جیسے ہی زمین پر گرایا گیا تو اس کے پھٹنے سے 20 کلو ٹن کا دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 2 میٹر گہرا اور 10 میٹر چوڑا گڑھا زمین میں بن گیا۔ اس بم کے پھٹنے سے اتنی روشنی پیدا ہوئی کہ آس پاس کے پہاڑ بھی دکھائی نہ دیے، جبکہ اس علاقے کے قریب رہائشی قصبے کو اس دھماکے نے اتنی گرمی پہنچائی جیسے وہ قصبہ کسی تندور کے عین وسط میں موجود ہو۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ دنیا کے پہلے نیوکلیئر بم کے پھٹنے سے زلزلے کی کیفیت پیدا ہوئی اور 150 کلومیٹر کے گول دائرے میں زمین ہل کر رہ گئی، جبکہ اس دھماکے کے بعد اٹھنے والے دھوئیں کے بادلوں کو 12 کلومیٹر کی دوری تک دیکھا گیا۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کا ہائیڈروجن اور نیوکلیئر بم کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، کولابور ہول۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین میں دنیا کا سب سے گہرا سوراخ روس میں پایا جاتا ہے جسے کولا سپر ڈیپ بور ہول کہا جاتا ہے؟ یہ ناروے کی سرحد کے قریب روسی علاقے مورمانسک میں واقع ہے۔ اگرچہ یہ سوراخ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے لیکن اس کے اندر سے چیخوں جیسی خوفناک آوازوں کی وجہ سے یہ جگہ سیاحت کا ایک مرکز بھی بن گئی ہے۔ لوگ یہاں آ کر اس اجڑے اور غیر آباد مقام کو حیرت اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں جہاں لگ بھگ 20 سال تک زمین کے اندر کھدائی ہوتی رہی۔ پھر اس سوراخ سے اچانک چیخوں کی دل دہلا دینے والی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جن کی ریکارڈنگز آپ کو یوٹیوب پر مل سکتی ہیں۔ ان آوازوں کے متعلق علاقے میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سوراخ زمین سے دوزخ میں جانے کا راستہ ہے، تاہم یہ سوراخ اتنا بڑا نہیں کہ انسان اس میں اتر سکے۔ سوراخ کا دہانہ صرف 9 انچ ہے۔ اگر اسے سیل نہ بھی کیا گیا ہوتا تو یہ بھی ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی شخص اس کے اندر گر سکے۔ کولا سپر ڈیپ بور ہول کی گہرائی تقریباً 7.5 میل ہے، یعنی 12.25 کلومیٹر کے لگ بھگ۔ زمین کے اندر اتنی گہرائی تک پہنچنے میں سائنسدانوں اور انجینئرز کو 20 سال کا عرصہ لگا کیونکہ اس مقام پر زمین کے نیچے کی تہیں چٹانی تھیں جن میں سوراخ کرنا آسان نہیں تھا۔ دوستو، یہ ایک خالص سائنسی پروجیکٹ تھا۔ اس مقام پر سائنسدان تیل یا کوئی قیمتی دھات تلاش نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ زمین کے اندر کی ساخت کیسی ہے۔
اپنے اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے سائنسدان تقریباً 9 میل نیچے جا کر چٹانوں کے نمونے اکٹھے کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ جب ڈرل مشین کا نوکیلا برما 7.5 میل کی گہرائی میں واقع چٹان سے ٹکرایا تو انجینئرز کو محسوس ہوا کہ اب مزید نیچے جانا ممکن نہیں رہا۔ اس گہرائی میں موجود چٹانیں تقریباً 3.25 ارب سال پہلے کی حالت میں تھیں۔ اس مقام کا درجہ حرارت 356 ڈگری فارنہائٹ تھا، جو سائنسدانوں کے اندازے سے تقریباً دگنا تھا۔ اتنے زیادہ درجہ حرارت پر مزید کھدائی کرنا اس لیے بھی ممکن نہیں رہا کہ سٹیل کے پائپ اور برمے کی نوک ٹیڑھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس درجہ حرارت پر زیر زمین چٹانیں بھی چٹان جیسی نہیں رہی تھیں، بلکہ پروجیکٹ کے سائنسدانوں کے بقول ان کا طرز عمل پلاسٹک جیسا ہو گیا تھا۔ یہ ذکر ہے 1992 کا، جب سائنسدانوں نے 20 سال سے جاری کرۂ ارض کی تحقیق سے متعلق اس پروجیکٹ کو ختم کر کے اس مقام کو سیل کر دیا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر مزید اس سوراخ کو گہرا کیا جاتا تو زمین کا بیلنس بگڑ سکتا تھا یا پھر ایک تباہ کن زلزلہ زمین کو ختم کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس پروجیکٹ کو فوری طور پر روک دیا گیا۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کیا سائنس کو اس قسم کے پروجیکٹس کرنے چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ نمبر 3، اسٹار فش پرائم۔ ناظرین گرامی، زمین پر ایٹمی دھماکہ ہو تو اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ یہ منظر کشی تو آئے روز مختلف تحقیقات اور تجزیات کی صورت میں نظر آتی ہے، لیکن اگر خلا میں ایٹمی دھماکہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو کئی سال قبل سائنسدانوں کے ذہن میں آیا، اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سائنسدانوں نے ایک خطرناک تجربہ کیا جسے اسٹار فش پرائم پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت 9 جولائی 1962 کے دن زمین سے 250 میل کی بلندی پر 1.4 میگا ٹن کے ایٹم بم کا دھماکہ کیا گیا۔ چونکہ خلا میں ہوا نہیں ہوتی، لہٰذا اس دھماکے کی وجہ سے خطرناک ویوز بھی پیدا نہیں ہوئیں، جو کہ زمین پر پھٹنے والے ایٹم بم کا سب سے تباہ کن پہلو ہوتا ہے۔ اس تجربے سے حرارت اور روشنی کی بڑی مقدار خارج ہوئی، جس کے ساتھ گیما شعاعیں اور ایکس رے شعاعیں بھی خارج ہوئیں۔ اس دھماکے نے آسمان کو روشن کر دیا، جبکہ زمین پر ہزاروں مربع کلومیٹر کے علاقے پر روشنی کے مرغولے نظر آئے۔ یہ مرغولے ایٹمی دھماکے سے نکلنے والے چارج شدہ ذرات کے زمین کے مقناطیسی فیلڈ کے ساتھ تعامل کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خلا میں ایٹم بم کا دھماکہ کرنے سے اس سے نکلنے والے تابکار ذرات کی اکثریت بھی خلا میں ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس دھماکے کے نتیجے میں خلا میں ایک طاقتور مقناطیسی فیلڈ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ الیکٹرو میگنیٹک پلس یعنی EMP کہلانے والا یہ مقناطیسی فیلڈ چارج شدہ الیکٹرونز پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب امریکہ نے خلا میں پہلا دھماکہ کیا تو اس کے نتیجے میں طاقتور الیکٹرون مقناطیسی فیلڈ نے امریکی ریاست ہوائی کے بڑے حصے میں بجلی کا نظام ناکارہ کر دیا تھا، جبکہ ریڈار اور نیویگیشن سسٹم بھی بند ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں الیکٹرونک کمیونیکیشن کا نظام بھی ٹھپ ہو گیا تھا۔ سائنسدانوں نے اس دھماکے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کسی ملک کے اوپر سینکڑوں میل کی بلندی پر ایٹمی دھماکہ کر کے اس کے مواصلاتی اور بجلی کے نظام کو ناکارہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔